نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ خدا کا لے کر آخری پیام آئے، وہ خدا کا لے کر آخری پیام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے بعد ان کا نام آئے۔ دوستو بزرگوں، میں عرض کر دوں کہ وہ ہیں بے شک بشر لیکن ویدوں میں، پرانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے بعد ان کا نام آئے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ بعد نماز مغرب آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت یہاں خرچ کیا، اور ہمارے ساتھی مولانا ذوالقرنین صاحب سجادی، انہوں نے ایک دینی تعلیم کا آغاز کیا۔ دوستو بزرگوں، انجام اس کے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہی پڑوں سے پرواز کر کے دیکھ۔ انشاءاللہ ابتدا جو ہوتا ہے، الابتداء الابتلاء، ابتلاء کے معنی ہوتا آزمائش، تو شروع میں سنگھرش کرنا پڑتا ہے، جدوجہد کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد پھل ملتا ہے۔ اور ماشاءاللہ طلبہ کرام نے، اسٹوڈنٹ نے بہت اچھے انداز میں اپنی محنت کو پیش کیا۔ میں ان کے لیے ایک شعر کہنا چاہتا ہوں کہ رکھ حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا، رکھ حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا، پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا، پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا۔ مت تھک کر بیٹھ اے منزل کے مسافر، مت تھک کر بیٹھ اے منزل کے مسافر، منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا۔ دوستو بزرگوں، میں عرض کر دوں آپ حضرات کے سامنے کہ کوئی بھی لینگویج ہو، کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی بھاشا ہو، ہر ایک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی نشانی ہے۔ اسی لیے کوئی زبان، کوئی تعلیم وہ فائدے سے خالی نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہونا چاہیے، یعنی آدمی تعلیم حاصل کرے تو اپنے پروردگار کا نام لے کر کے تعلیم حاصل کرے، اس کے آئین اور اصول، ان کے سمویدھان کے مطابق تعلیم حاصل کرے۔ وہ تعلیم اس کو شرکس نہ بنا دے، وہ تعلیم اس کو زندیق نہ بنا دے، وہ تعلیم اس کو شیطان نہ بنا دے، وہ تعلیم اس کو طاغوت نہ بنا دے، بلکہ وہ تعلیم اس کو اللہ کا ولی بنا دے، وہ تعلیم اس کو عالم ربانی بنا دے، وہ تعلیم اس کے سینے میں کتاب اللہ کو محفوظ کر دے۔ دوستو بزرگوں، تو جب تک ہمارے بچے ریڈر نہیں بنیں گے اس وقت تک لیڈر نہیں بن سکتے۔ لیڈر پڑھنے والا اور لیڈر رہنما، قائد۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو لیڈر بنائیں گے، پڑھنے والا بنائیں گے، تو انشاءاللہ مستقبل میں، بھوش میں، فیوچر میں یہ ہمارے بچے بہترین قائد اور بہترین لیڈر بن کر کے سامنے آئیں گے۔ ورنہ جس طریقے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگیانی جاہل آدمی جس طریقے سے آج کرسی کو پکڑے ہوا ہے اور پورے قوم و ملت کو تباہ و برباد کر رہا ہے، تو ایسے ہی اگر جاہلوں کے حوالے کرسی کر دی جائے گی تو وہ کیا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم لوگوں کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس لیے انتم مہارشی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، تعلموا قبل ان تصوروا، سردار بنائے جانے سے پہلے ذمہ داری تمہارے اوپر سپرد کی جائے، تم قائد بن جاؤ، تم رہبر بن جاؤ، اس سے پہلے آئین کو، اصول کو، طریقے کو جان لو، سمجھ لو، سیکھ لو، تاکہ اصول و آداب کے ساتھ کام کو کر سکو۔ دوستو بزرگوں، میں عرض کر دوں آپ حضرات کے سامنے کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہمارے ہندوستان کے اندر ہندو مسلم میں یہ فرقہ واری ہے، ہندو مسلم میں جھگڑا اور فساد ہے۔ ورنہ آپ یاد رکھیں کہ وہ جو ان کے دھرم کی پستک ہے، جو ان کے پاس اسکائی بک سمجھی جاتی ہے، آکاشی پستک سمجھی جاتی ہے، ان کے اندر بھی پریم، شانتی، امن اور سکون کی دعوت دی گئی ہے، اور ان کتابوں میں بھی دوستو بزرگوں جناب